بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور اس کے لیے دو باتیں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایک تو دوستی میں آ کر کسی کی گواہی نہ دیا کریں۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہے، اگر کسی کا اختلاف ہو جائے تو کسی کی سائڈ پر کھڑے ہونے کے بجائے اگر اس آدمی کو اشکال ہے کہ اس کا اس سے تعلق زیادہ ہے تو جا کر اس کو بتا دو کہ اس معاملے میں تم حق پر ہو۔ اگر اس نے میری نصیحت مانی تو میں اس کو سمجھاؤں گا، ورنہ میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطان لوگوں کو سکھاتا ہے، مقتدی آپس میں لڑیں گے، امام کے پاس آ جائیں گے، اور امام نے تو حق سچ کی بات کرنی ہے نا، لیکن امام کو یہ ہوش کم ہوتا ہے کہ شیطان کر کیا رہا ہے۔ شیطان دو میں سے ایک کو بدزن کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر کبھی کوئی بات نہ کیا کرو۔ تم الجھے کیوں؟ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر دین کا مسئلہ ہے تو میں بتاتا ہوں، اگر تمہارا اپنا جھگڑا ہے تو پہلے مجھے اپنا سردار مانو۔ مانتے ہو؟ جاؤ، جس کو بڑا مانتے ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ شیطان شرارت کرتا ہے، کسی کو تو کہے گا نا کہ آپ کی غلطی ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ بدزن ہو گیا اور اس کے ساتھ 10 آدمی بدزن ہو جائیں گے، اور مہینے کے بعد رپورٹ آئے گی کہ اتنے لوگ اب جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ اب کیا کرو گے؟ تو نقصان ہو گیا۔ ایک ایک بندہ قیمتی ہے، اس کی بد اخلاقیوں کو نہ دیکھو، اس کی گندگی پھیلے گی اور وہ ہمارے معاشرے کو خراب کرے گی۔ میں معاشرے کا ماں باپ ہوں، میں معاشرے کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کو آرام سے پیار سے دھلاؤ۔ یہ تھوڑی ہے کہ بچے کو ایک تھپڑ مارو اور وہ ایسی چھلانگ لگائے کہ سارے بستر ہی خراب ہو جائے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے عوام کے سامنے جذبات مشہور نہیں ہونے چاہیے، اخلاق مشہور ہونے چاہیے۔ اس کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں فرماتے تھے، اور 70 مرتبہ دن میں استغفار۔ کیوں؟ اس دین کی بڑی عظمت ہے۔ ہمارے آقا استغفار کرتے گئے، ہمارے اکابر استغفار کرتے گئے۔ ہم اپنے اعزاز کو یہی سمجھیں کہ یہ اعزاز کم ہے کہ اس لمحہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، جس لمحہ ہم اپنی ساری باتیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بندے کی دینی حفاظت کے لیے ہم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی ذاتی تمام چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تو جان رہا ہے نا، علیم بذات الصدور ہے۔ وہ ایک ایک جذبے پر ہزاروں رحمتیں برسانے کا جس نے وعدہ کیا ہے، تو جس نے ایک ایک عمل پر نور کی بارش اور نگاہ رحمت سے دیکھنا بلکہ سنبھال لینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ بس اپنے آپ سے ہم ابتدا کریں، اپنے معاملات، لین دین، خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں جو حسن سلوک کا حکم ہے، صلہ رحمی جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کا عملی نمونہ ہمیں بننا چاہیے۔ بے شک وہ ہماری غیبت کرتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے فقہ میں پڑھایا ہے کہ اگر کوئی صاحب زکوٰۃ ہے تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس کے اپنے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں۔ کیوں؟ کہ رشتہ داروں میں چوں 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 نوک جھوک رہتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جذبات کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ چھوڑو جی، یہ میری غیبت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، میں اس کو زکوٰۃ دوں؟ تو ہم نے اللہ کو زکوٰۃ دی ہی نہیں، اپنے نفس کو زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کو دینی ہے تو اللہ کی ترتیب پر، جو مخالف ہے کچھ بھی ہے، جب وہ مسکین ہے، رشتہ دار ہے، اس کو دو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ آپ ہر مسئلے میں خود کفیل ہیں اور پوری امت کے وکیل ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں 3 گزارشیں ہیں۔ ایک تو
وب کے علی خطیئتک، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ وحفظ لسانک، اس نصیحت کو پلے باندھنا چاہیے۔ اور تیسرا، ہمارے ایک استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، سید ہیں، ان کے ایک بیٹے جو میرے شاگرد ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا، استاد جی میری دستار بندی ہے، خیر ہم نہیں جا سکے۔ وہ پھر ملنے کے لیے آیا فیصل آباد سے۔ میں نے کہا عبداللہ شاہ آپ عالم بن گئے، یہ بتا اتنے طالب علمی کے عرصے میں اکابر کی زندگی کو پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا تم پھر مولوی نہیں بنے، اپنے آپ کو مولوی نہیں سمجھنا۔ میں نے اس کو کہا کہ 3 کتابوں کا اس نیت سے مطالعہ کرو کہ جو ان میں طرز زندگی لکھی ہے میں اپنی زندگی ویسے گزاروں گا، پھر اپنے آپ کو مولوی سمجھنا، اللہ تم سے کام لے گا۔ کون سی؟ میں نے کہا ایک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرۃ الرشید، اور ایک سوانح قاسمی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مدنی۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، للہیت، فراست، اخلاص، یہ گاڑی کا پٹرول ہے۔ حوصلہ بھی ملتا ہے، نصرت بھی آتی ہے، اور ہر قدم پہ براہ راست الہام اور القاء کے ذریعے قدم قدم پہ رہنمائی ہوتی ہے۔ بندہ اندر سے دیکھ لیتا ہے اپنے ایمان کی آنکھوں سے کہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ہم بڑے اونچے منصب پر ہیں، عوام کی غلطیوں کو چھوڑو، عوام میں پانی کی طرح پھیل جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ اپنا رابطہ مضبوط رکھو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو تیار کرتا ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، یہ آپ کو اپنے کسی ساتھی سے دور کرنے آیا ہے۔ جب آپ مسئلہ بتائیں گے نا، فوراً جھوٹ بول دے گا، فوراً جھوٹ بول دے گا۔ خدا کا خوف تو ہے نہیں، کرنی ہے شرارت۔ شیطان استاد ہے۔ وہ جی فلاں مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، اس نے کہا یار یہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے یار میں اس کو اچھا بھلا مولوی سمجھتا ہوں، یہ کیا کہ حالانکہ یہ سارا جھوٹ تو یہ بول رہا ہے، جس نے آپ کو چائے پلائی، 1000 روپے ہدیہ دیا، آپ سب کچھ بھول گئے۔ اس کو شیطان کا نمائندہ سمجھو، جس کی بات سے علماء سے بدگمانی اٹھتی ہے۔ فوراً اس کے پاس خود جاؤ کہ میں نے یہ بات سنی ہے، اپنے فاصلے مٹاؤ۔ صف کے اندر اگر فاصلہ ہوگا تو کون کھڑا ہوگا وہاں؟ نماز کے دم۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ زندگی کی ترتیب ہمیں سکھائی گئی۔ تو اپنی صفوں میں فاصلے ختم کرو، چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھو، اس میں بڑی شرارت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ شیطان کو نظر میں رکھو، ہر وہ بات جو آپ کو اپنے ساتھیوں سے دور کرنے والی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب عالم عالم کے ساتھ ملتا ہے تو جس کا علم اور تقوی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس کے اکرام اور اس سے محبت کرنا اور بیٹھنے سے اس کے تقوی اور ایمان اور اس کے علم کا نور اس دوسرے کے قلب میں منتقل ہوتا ہے اور اس کی صفات میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عالم سے بدظن ہونا یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی عام آدمی کا گمراہ ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ایک عالم دین کا کسی عالم دین سے دل میں فرق آ جانے سے جو نقصان ہوتا ہے امت کو۔ کذبت ثمود المرسلین، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ایک نبی کی تکذیب، وہ کس کا نمائندہ ہے؟ اس میں اشارہ ہے ایک عالم کی بے ادبی، ایک عالم سے بدظنی، اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، الابقاء میں نے پڑھا تھا۔ فرمایا ایک عالم دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زیارت ہوا کرتی تھی، تو وہ صاحب مقام تھا نا۔
ایک دفعہ زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کو قبول نہیں فرمایا، پریشان ہو، آپ نے رخ دوسری طرف فرما لیا، وہ عالم دین ادھر سے آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ دوسری طرف ہو گئے، پریشان ہو کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ کیا گستاخی ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا آپ کے دل میں فلاں عالم دین سے فرق ہے۔ اب آگے علمی غلطی دیکھے، عالم تھے نا، انہوں نے وجہ بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو بغض فی اللہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی طبیعت میرے استاد سے نہیں بنتی، اس لیے میرے دل میں فرق ہے۔ وہ کتنا مخلص تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو بے ادبی ہے، استاد کی طرف تو دیکھا، میری طرف نہیں دیکھا۔ تیرے استاد کے پاس میرا علم ہے نا، تو اس کے پاس کون سا علم ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کے استاد سے اس کی نہیں بنتی، طبیعت میں فرق ہوتے ہیں، علمی اختلاف ہوتا ہے، 1000 مرتبہ ہو، دل میں فرق کیوں؟ فرمایا ایک نسبت اس کی تیرے استاد کے ساتھ ہے کہ نہیں بنتی، ایک نسبت اس کی میری طرف ہے کہ وہ میرا نمائندہ ہے، میرے علوم کا حامل ہے۔ یہی تو بے ادبی ہے، استاد کو دیکھا اور مجھے نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں ہمارے لیے یہ بہت کچھ ہے یہ واقعہ۔ عالم ہو، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا کر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شیخ الاسلام میں ایک خط لکھا ہے، جس ساتھی کو ذوق ہے وہ میری تائید کرے گا، اس میں خط بھی ہے، خط کا جواب بھی ہے۔ حضرت کو کسی نے شکایت لگائی کہ آپ کا فلاں شاگرد فلاں مدرسے میں پڑھا رہا ہے، ان مدرسے والوں کے عقائد ہمارے اکابر سے متفق نہیں ہیں۔ حضرت نے خط لکھا، کیوں پڑھا رہا ہے ادھر؟ وہ استاد ہوتے تھے، ایک ایک شاگرد کی نگرانی کرتے تھے۔ ہم تو شاگرد کو شاگرد اس وقت سمجھتے ہیں جب مسجد والے اس کو نکال دیں، وہ رو کر ہمارے پاس، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے نا۔ ایک ایک شاگرد قیمتی ہے، ایک ایک جماعتی، ایک ایک امتی نبی کا قیمتی ہے۔ تو اس نے خط کا جواب کیا لکھا؟ حضرت میں چھوٹا تھا، میرا والد صاحب فوت ہو گیا، انہوں نے میری پرورش کی، پالا، پڑھایا، خرچ کیا، اور میں ان کا مرہون منت ہوں، ان کا اتنا احسان ہے میری زندگی پر، میرے علم پر، تو میں اس لیے یہاں پڑھا رہا ہوں۔ تو حضرت نے جواب لکھا، جب کوئی حق کی راہ سے ہٹ جائے اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا ہے۔ سمجھے؟ اس لکیر کا خیال نہ کرنا یہ بھی ہمارے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، توبہ تو دور کی بات ہے، بلکہ ہم اپنے ساتھوں سے الجھ پڑتے ہیں۔ چھوڑو یار، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اختلاف فروعی قابل احترام، اگر سمجھ آ جائے تو قابل عمل، نہ سمجھ آئے تو توقف، یہ سب فروعی اختلاف میں ہے۔ اصولی اختلاف میں جب اہل حق عقیدے سے کسی کو اختلاف ہے، نہ ہم اس کے ہیں نہ وہ ہمارا ہے۔ جو ہمارا نہیں ہے، ہمارے اکابر کا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے، جو امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، کلمہ نہ پڑھو، گستاخی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم امام نہیں مانتے تو بے ادبیاں کیوں کرتے ہو؟ بے ادبوں کے ساتھ صحبت سے قرآن نے منع کیا ہے۔ جو تمہارے مسلک کو مذاق بنائیں، جو آپ کے مسلک پر چندہ کھائیں اور مسجد میں بیٹھ کر کہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ غلط تھا، ان مارے آستینوں کا علاج کب ہوگا اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وفاق المدارس والوں نے ہمیں اس طرف متوجہ نہیں کیا؟
کل میں آ رہا تھا تو مجھے یہ بات ذہن میں آئی، تو میرے منہ میں ایک جملہ آیا، دل میں آیا، اب منہ میں آ رہا ہے، سنا دوں؟ میں نے کہا الوفاق خرج منہ النفاق۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے طلباء کو بھیجتے تھے، سندیں وفاق کی لیتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ یہ وفاق ہے یا نفاق ہے؟ منع کرتے تھے طلباء کو، یہ وفاق ہے یا، میرے کانوں نے سنا ہے، میں روایت نہیں بیان کر رہا، میں نہیں گواہ ہوں، کہتے تھے یہ وفاق ہے کہ نفاق ہے؟ اللہ نے کہا وقت پہ میں بتاؤں گا کہ یہ وفاق ہے اور تم نفاق ہو، نکل جاؤ۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضرت وفاق والوں نے وہ رسالہ جو نکلتا ہے ہمارا، جو وفاق کے وہ نمائندگی میں، اور ہمارا علماء کا ترجمان ہے وہ جامعہ فاروقیہ سے، کیا ہے وہ؟ الفاروق۔ تو پھر فاروق اعظم والا اقدام تو ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو زندگی میں کہہ دیا تھا، اس فیصلے سے بہت پہلے شیخ صاحب اپنے آخری سبق میں، آخری وصیت میں فرماتے تھے اگر ہمارے طلباء کے اندر کوئی ہمارے اکابر سے عقیدہ کا اختلاف رکھنے والا ہے تو سن لو، نہ ہم نے نیت کی تھی کہ وہ ہمارے شاگرد ہیں، نہ وہ باہر جا کر ہمیں کہیں کہ ہمارے استاد ہیں، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم سند بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ تقیہ کر کے گھسے رہے، اگر ہمارے اکابر نے ان کو رد کر دیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی چائے پینے کی؟ کیا خیال ہے؟ اس بات میں ہماری حفاظت ہے یا ہمارے اخلاق کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اکابر کو بد اخلاق کہیں؟ ان کا یہ غلط فیصلہ ہے؟ ٹھیک فیصلہ ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا، جب بدتمیزی حد سے بڑھ گئی تو اب بڑوں کو جوتا مارنے کا حق ہے۔ انہوں نے جوتا کھایا اور یہ بہت پہلے مانگ رہے تھے جوتا، اس لیے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، یہ 1997 میں اکوڑا خٹک گیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر میں نے حاضری دی اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق۔ تو مجھے ایسے دل پہ الفاظ کی شکل میں القاء ہوا، مولانا اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو ہمارا دفاع کرو۔ اس لیے میں اپنے علاقے میں بڑا بد اخلاق مولوی مشہور ہوں ان اہل نفاق کے نزدیک، اور میرے علاقے میں آپ آ کر میرا نام لیں، اچھے بھلے اپنے ساتھی بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ مجھے نہیں جانتے۔ علاقے میں جلسہ ہو تو میرے شاگردوں کا اشتہار میں بیچ میں نام ہوتا ہے، مجھے دعوت بھی نہیں ہوتی۔ یہ اتنے خبیث ہیں، اتنی نفرت پھیلاتے ہیں، بندہ سوچ نہیں سکتا۔ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ سبق کے دوران ہمیں فرمایا کہ یہ اتنے بدماش ہیں قادیانی کہ ہم تقریر میں جو دلیل کے طور پر بات پیش کرتے ہیں، یہ اپنے سارے تعلقات استعمال کر کے وہاں تک پہنچ کے وہ ہماری دلیل کھرچ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر ایک جگہ خالی تھی کہ ھذا مدفن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہاں لکھا ہوا تھا، اور باہر سے آنے والا جالی کے باہر کھڑے ہو کر وہ پڑھ سکتا تھا، اتنا واضح وہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت نے فرمایا، ہم نے تقریروں میں کہنا شروع کیا، دیکھو وہ ان کا داخلہ بھی بند ہے، لیکن شرارتی کتنے ہیں، آج وہ تحریر نہیں ہے، جگہ ہے تحریر نہیں ہے۔ یہ اتنے خبیث ہیں۔ آپ جب چور کو چور کہو گے تو وہ تمہارے گھر میں اگر اس کے بس چلے گا تو آپ کے گھر میں کچھ نہیں چھوڑے گا۔ چوروں سے دشمنی کوئی سستی نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بعد سورۃ نصر کیوں آئی ہے؟ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ ایک دفعہ ٹکا کے دیکھو، مغز ان کا دیوار میں پٹک کے دیکھو،
ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ये ललचाई हुई दिल के जज्बात अहले बातिल की तरफ ये गलत है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो अल्लाह ने कहा फिर देर नहीं है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, नुसरत क्यों नहीं होती? गड़बड़ जो है, नुसरत किसके पास आए? मोमिन के पास। मुनाफिक साथ बैठा हुआ है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, किसी ईसाई ने कहा, चैलेंज किया, मुबाहला किया कि आग में, तू हक पर है तो आग में चलते हैं, आग में हाथ डालते हैं। बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, मुझे अब नाम भूल रहा है, गालिबन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं या हज़रत शिबली रहमतुल्लाह, इनमें से अकाबिर औलिया में से हैं। तो ईसाई ने कहा कि आग जल रही है, तो हम में से जिसका हाथ जल गया, जिसका न जला वो हक पर है। वो बड़ा होशियार था, ये बदमाश होशियार होते हैं। उसने कहा, उसने हजरत का हाथ पकड़ा, कहते हैं हाथ डालते हैं, जिसका हाथ बच गया वो हक पर। उस खन्नास को यकीन था कि हजरत का हाथ तो नहीं जलेगा, हजरत के हाथ की बरकत से मेरा भी नहीं जलेगा, मेरा भी काम बन जाएगा। वो अपने आप को यूं छुपा रहा था। तो वो 2-3 मरतबा अंदर किया, बाहर किया, तो ना उसका हाथ जला ना हजरत का। हजरत परेशान हो गए। तो हजरत को अल्लाह ने इल्का फरमाया, इस खबीस को अकेला तुमने हाथ क्यों पकड़ा है? इसका आपकी बरकत से इसका हाथ नहीं जल रहा, आप साइड पे हो जाओ, इसको बोलो तुम पहले डालो, मैं फिर अपने अपने जब वो ईसाई ने डाला तो उसका जल गया। ये हमारे साथियों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप अपना हाथ उनको क्यों देते हो? बात इसलिए समझ नहीं आती कि हमारे साथियों को इस्तेमाल करते हैं और अंदाज से। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ज़माने के फितनों को अपनी निगाह में रखने वाली फिरासत नसीब करे। अपने आप को और अपने वक़्त की उम्मत को उन फितनों से बचाने के लिए अल्लाह ताला हमारी ऐसी रूहानी, क़ल्बी, ज़हनी, अमली रहनुमाई फ़रमाएँ कि हर कदम पर हम सुरखरू हों और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जो हमारे अकाबिर से लिया। तो बस इन गुज़ारिशात पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी एक नई ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आज के बाद रबीउल अव्वल के हवाले से जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इनक़िलाब आया, हम इस महफ़िल में उठें, हमारे अपने अंदर इनक़िलाब आना चाहिए, हमारे मामलात में इनक़िलाब आने चाहिए, हमारे अखलाक़ियात में इनक़िलाब आना चाहिए और हमारे काम में इनक़िलाब आना चाहिए। तुम नाम को छोड़ो, इंशाअल्लाह हम कब्रों में होंगे, लोग जब हमारा नाम लेंगे तो बग़ैर इरादे के बरजुस्ता ज़ुबानों पर रहमतुल्लाह अलैह निकलेगा। असल दुआ वो है कि वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या। बाद में कहा जाएगा, ज़िंदगी में किसी चीज़ के इंतज़ार न करें, ज़िंदगी में सिर्फ़ काम, सिर्फ़ काम, काम ही काम, काम और काम। जैसे तबलीगी जमात के बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मरते मरते करना है, करते करते मरना है, मरते मरते चारपाई पर पड़े हुए वहाँ भी काम करो। अल्लाह ने हमें ऐसा दीन दिया है। अल्लाह ताला हमें इस दीन की कदर, इस दीन की खिदमत, इसकी नौकरी सही तरीके से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारी मेहनत को कबूल फ़रमाएँ। क़यामत के दिन अपने अकाबिर के सामने सुरख़ुरूई नसीब करें। वमा अलैना इल्लल बलाग़।